قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ وشاب نشأ بعبادۃ اللہ وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا، تعریف و ثنا مالک ارض و سما کے لیے، خالق کائنات کے لیے، لا تعداد درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر ہادی برحق رحمت عالم سید الکونین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مطہر پر۔ حضرات، گزشتہ خطبہ جمعہ جس حدیث مبارکہ کو ہمارے آئے ہوئے مہمان بیان کر کے گئے تھے، آج اسی پہ میں آپ کے سامنے بات کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، کہ وہ نوجوان کہ جوانی کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتا، اور حدیث میں آیا کہ وَشَابٌ نَشَأَ، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا نشہ۔ نشے تو بڑے دیکھے ہوں گے، کوئی شراب کا نشہ کرتا ہے، کوئی عشق کا نشہ کرتا ہے، کسی کو بزنس کا نشہ، کسی کو تعلیم کا نشہ ہے، کسی کو تجارت کا نشہ ہے، کسی کو کھیلنے کودنے کا نشہ ہے، اور کسی کو پھرنے کا نشہ ہے۔ نشے بڑے ملیں گے، اور اگر اردو میں اس نشے کا ترجمہ کرے تو اس کے معنی بنتے ہیں جوش، ولولہ۔ اگر اور اس کے اردو میں نے تلاش کرے تو پتہ چلتا ہے کہ نشے کا مطلب کیا ہے۔ نشے کا مطلب غرور، تکبر، گھمنڈ کو بھی نشہ کہتے ہیں، اور اگر عربی میں اس کا ترجمہ کیا جائے تو عربی میں نشے کا مطلب سونگنا، دہن منشوش، جو پھولوں کی خوشبو کا تیل ہوتا ہے، کہ زیادہ پھولوں کی خوشبو کو یا اچھی خوشبو کو سونگنے کو عربی میں نشہ کہا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ نوجوان کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی، یہ الفاظ بیان کیے کہ وہ نوجوان وشاب، کہ جو اپنی جوانی کے پورے جوش میں ہے، پورے ولولے میں ہے، اور وہ کیا کرتا ہے، نہ وہ کوئی برائی کی طرف جاتا ہے، نہ اس کا نشہ کوئی کھیل کود ہے، نہ اس کا نشہ کوئی عشق ہے، نہ اس کا نشہ کوئی شراب نوشی کا نشہ ہے، بلکہ اس کے پاس کون سا نشہ ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا۔ اور کیسا کہ وہ خوشبو کی طرح، خوبصورتی کا لفظ استعمال اسلام نے کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے جوانی کے اندر۔ بڑھاپے میں تو کہتے ہیں نا کہ بیریا بھی توبہ کر لیتا ہے، تو لیکن جوانی میں کون کرتا ہے؟ جو جوانی کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ
وہ جوان سے بڑا راضی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس کی عبادت بہت پسند ہے۔ جو جوانی کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جوان کو بھی معاف کر دے گا، بوڑھے کو بھی معاف کر دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ عبادت کا نشہ جوانی کا وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور دیکھیں اگر ہم اسلام کی تاریخ دیکھیں تو ہمیں اسلامی تاریخ کے اندر بہت بہت ایسے نوجوان ملیں گے کہ جنہوں نے اپنی جوانیاں اللہ کے راستے میں قربان کر دی، اور پھر اس کا صلہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا دیا دنیا میں۔ آخرت میں تو اللہ نے جنت لکھ کر عطا کر دی ہے نا، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سرخرو کیا۔ تو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں قرآن مجید میں سورۃ کہف میں اصحاب کہف کے لوگ ملے، وہ 7 نوجوان، جن 7 نوجوانوں نے انہم فتیۃ، 7 تفسیر میں 7 آیا، کسی نے 9 بھی کہا، یعنی یہ جو گنتی قرآن مجید میں آئی یہ 10 سے کم تھی، اور زیادہ تر اس کو 7 کہا گیا۔ اور وہ 7 جو گنتی کے نوجوان تھے وہ ایک قوم میں تھے۔ وہ قوم کیا کرتی تھی؟ اپنے بادشاہ کی عبادت کرتی تھی اللہ کو چھوڑ کے۔ اب اس قوم کے کچھ نوجوان تھے، یہ نوجوان ایک اکٹھے نوجوان نہیں تھے، کوئی کسی محلے کا، کوئی کسی محلے کا، کوئی کسی محلے کا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ساری قوم ایک میلے کو جا رہی ہے، آج بھی ہم کہتے ہیں نا اتنے فلاں جگہ میلہ لگا ہے، میں میلے سے جانے اس وقت بھی میلہ لگتا تھا۔ آج جو دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کی قبر میں میلہ لگتا ہے، اس وقت جو انہوں نے اپنے بت بنائے تھے یا جو بزرگ تھے جن کی پوجا کرتے تھے یا جو بت تھے ان کی قبروں پہ یا ان کے جو انہوں نے بنائے تھے محبت خانے، وہاں میلے لگتے۔ لوگ بڑا سوچیں گے کہ میلے کے بارے میں کیا ہے، اور میلہ اسلام کی سنت نہیں ہے، میلہ مشرکوں کی رسم و رواج ہے، کسی مسلمان کا رسم و رواج نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی میلہ ہوا تھا، آپ کو پتہ ہے، اس دور میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جب انہوں نے میلے سے جانے سے انکار کیا تھا تو اس دور میں بھی میلہ تھا، وہ سب وہاں چلے گئے، اور یہ 7 نوجوان علیحدہ علیحدہ اپنے اپنے گھروں سے نکلے، انہوں نے کہا ہم وہاں نہیں جانا چاہتے۔ وہ ایک جگہ آ کے بیٹھ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان 7 نوجوانوں کو اکٹھا بٹھا دیا۔ اب کوئی ایک دوسرے کو بتا نہیں تھا رہا کہ ہم وہاں نہیں گئے، کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ ہمارا جو بادشاہ ہے وہ ہمیں قتل کر دے۔ اگر اس کو یہ خبر آئی کہ ہم وہاں شرک گاہ میں نہیں پہنچے تو اس نے تو ہمیں مار دینا، اور ایک دوسرے سے یہ بیان بھی نہیں کرتے۔ بہرحال ایک دوسرے سے انہوں نے بات جب شروع کی تو 7 ان بتوں سے بیزاری کر کے یہاں بیٹھے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے 7 کو اکٹھا کر دیا، اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ ہم تو اس بت کو نہیں مانتے، تو ان کو پتا تھا کہ بادشاہ ہمیں مار دے گا۔ انہوں نے وہ بستی چھوڑ دی، اپنی بستی چھوڑ کے ایک پہاڑ کی غار میں جا کے پناہ لی۔ پہاڑ کی غار میں جا کے جب پناہ لی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نیند آ گئی اور یہ سو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ایسا سلایا کہ 309 سال وہ سوئے رہے۔ دنیا چلے گئے، بادشاہ مر گئے، بادشاہ کے آنے والی نسلیں بھی ہو کے دنیا سے چلے گئی، اور یہ 309 سال پرسکون سوئے رہے۔ جاگ کھلی 309 سالوں کے بعد۔ اب آپ دیکھیں اللہ کی قدرت، کوئی 309 سال لے، اس میں کتنے موسم آتے ہیں، اس میں کروٹیں بھی بدلنی پڑتی ہیں، اور کوئی بھوکا سویا رہی، تو کیا کمزوری کی وجہ سے بندہ مر نہیں جاتا؟ جسم کا کیا حال ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کی کروٹوں کو خود بدلا، اور باہر کتا اس طرح لیٹا تھا کہ کوئی اس غار کی طرف گیا ہی ڈر کے مارے۔ اللہ نے ان کی حفاظت بھی کی، اللہ نے ہر موسم سے
ہر طوفان سے اس غار کو بچائی رکھا. اب 309 سال کے بعد جب وہ گیا کھانے کے لیے, پوچھا کتنی دیر سوئے؟ کسی نے کہا پورا ایک دن سوئے ہیں. دوسرے نے کہا نہیں, ارے خون تھوڑی دیر پہلے تو سوتے ہیں تو خون اٹھے ہیں. کسی نے کہا صرف رات ہی سوئے ہیں. کہا چلو اس بات کو چھوڑو, ایک بندہ چھپکے سے جائے, کسی کو پتہ نہ چلے, شہر سے جا کے کھانا لے. اب جب کھانا لینے گیا تو بازار بدل گئے, شہر بدل گئے. 309 سال پرانا شہر کیسا پرانا ہوگا. جدید دور آ گیا تھا انوویشن کا, وہ تو رنگ کو بدل گئے سارے. تو جا کے اس نے پیسے, جب کرنسی سے پیسے دیے تو اس نے کہا یہ کون سی کرنسی لے کے آئے ہو, یہ کس ملک کی کرنسی لے کے آئے ہو؟ 309 سال پرانی کرنسی دکھانے لگا. بہرحال اللہ کی مدد تھی تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے بادشاہ تک پہنچا دی, مگر نہ پہنچتی, وہ چلے جاتے, نہ ملتا. جب بادشاہ کو پتا چلا تو پھر جب انہوں نے کرنسی کو دیکھا تو ان کو پتا چلا کہ یہ 300 سال پرانی کرنسی. اور پھر وہ ساری وہاں کے لوگ, بادشاہ, سب لوگ آئے. اور پھر وہ جو ایک شخص تھا صحابہ کہف صاحب, وہ غار میں کے اندر گیا اور سب ان کو سلام کرنے کے لیے آئے. پھر وہ باہر نہیں نکلے. پھر اللہ کو پتا ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی, جیسے بھی ہے اپنے پاس بلا لی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر واقعہ بیان کیا. اور اللہ نے کیا کہا کہ یہ جو 300 سال سلانے والا رب ہے نا, جس نے 309 سال ان کی کروٹیں بدلی, یہ اس کے لیے معمولی سا کام ہے. ہمارے لیے حقیقت میں یہ بہت بڑی چیز ہے, لیکن اللہ کہتا ہے یہ میرے لیے تو کچھ بھی نہیں, میرے لیے تو ایک آسان کام ہے. تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کی خاطر قوموں کو چھوڑا, شرک و بدعت کو چھوڑا, دنیا کی دشمنی لے لی اور اللہ کی طرف آئے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور ایسے لوگوں کو ختم کر دیا, ان کا نام و نشان ختم کر دیا. اور وہ لوگ تھے جو اللہ کی طرف آئے, ان کو سلا کے رکھ دیا 300 سے. اور اسی طرح اصحاب الاخدود کا واقعہ کہ جیسے ہم والسماء ذات البروج قرآن کی آیت پڑھتے ہیں, اصحاب الاخدود کہ اتنا ظالم بادشاہ تھا کہ اس نے غاروں کو کھود کر اس میں آگ لگا کر لوگوں کو غاروں کے اندر پھینک دیا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کو کیوں مانتے, مجھے خدا مانو, اللہ کو خدا کیوں مانتے. اور اس کے پیچھے بھی ایک بچہ تھا, نوجوان بچہ تھا کہ جس کا نام عبداللہ بن طامر بتایا گیا. یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. کیا ہوا کہ بادشاہ کا جو تھا نا جادوگر, وہ بوڑھا ہو چکا تھا. اس نے کہا کہ کوئی مجھے نوجوان لے کے آؤ, ینگ سا لڑکا ہو, اس کو میں جادو سکھا دوں, تمہارا کام چلتا رہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہاں سے ایک جو انہوں نے اسپیشل بچہ تیار کیا نا, جس کا بہت زیادہ ذہین بچہ تھا. اب ہمارے بچہ اگر ذہین ہوگا نا, تو ہم چاہیں کہ ہم اس ذہین بچے کو سائنس سکھائیں. ہم اس ذہین بچے کو کیا بنائیں, ڈاکٹر بنائیں کہ یہ بڑا ذہین ہے. کبھی کسی نے نہیں کہا کہ ہم اپنے ذہین بچے کو ایک عالم بنائیں. اگر وہ عالم بنے گا تو کتنا بڑا عالم بن جائے گا, وہ تو امام بخاری کا پیروکار بن سکتا ہے. لیکن ہم اپنے عقل مند بچے کو دین نہیں سکھائیں گے, بلکہ ہم اپنے جاہل بچے کو کہیں گے مسجد میں اس کو پھینکو. لیکن وہ جاہل جو ہوگا نا, وہ عقل مندوں کا بھی امام پھر بچ جائے گا اگر ہم انہیں مسجد میں پھینکیں. تو اگر ہم اپنے عقل والے بچے کو مسجد میں لے کے, تو وہ کتنا بڑا امام بن سکتا ہے. کبھی سوچا کسی؟ انہوں نے اس بچے کو سکھانا شروع کیا جادو, لیکن بچے کی رستے کے اندر ایک راہب کے ساتھ ملاقات ہوتی تھی. وہ جو راہب تھا نا, رستے والا راہب, وہ اسے اللہ کی باتیں سناتا تھا. اور بچہ کیا کرتا, روزانہ جب آتا راستے میں راہب کے پاس بیٹھتا, پھر جادوگر کے پاس جاتا. جادوگر اسے مارتا کہ تو لیٹ کیوں آیا. پھر جادوگر سے جب واپس آتا, رستے میں راہب کے پاس بیٹھتا, پھر گھر جاتا, پھر گھر سے علیحدہ مار پڑتی کہ تو اتنا ٹائم, تمہارا ٹائم لیٹ کیوں آئے. لیکن وہ کسی کو بتاتا نا کہ میں ایک راہب سے ملاقات کرتا ہوں, اس سے اللہ کی باتیں سیکھتا. لیکن ہوا یوں کہ ایک دن
ایک بہت بڑا جانور تھا جس نے لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا. تو اس نے اللہ سے دعا کی, اس نے کہا اللہ اگر تو سچا ہے نا, اگر راہب کی بات سچی ہے تو اس جانور کو ہٹا دے, اگر راہب جھوٹا ہوگا تو یہ جانور نہیں ہٹے. اللہ کی مدد ایسے ہوئی کہ وہ جانور ہٹ گئے. تو اس کے کہنے پر اس نے دعا کی, اس نے ہاتھ لگایا, اللہ کا نام لیا. یہ لوگوں نے سارا منظر دیکھ لیا تو لوگوں نے اس کو اپنا پیر مان لیا, جیسے ہم یہاں مان لیتے ہیں, بڑی جلدی سے اسے مان لیا. لیکن وہ بڑا عقل مند تھا. وہ اللہ کی طرف ایسے ہوتی کہ کوئی اندھا تھا نا, اندھے کو وہ دم کرتا تو اللہ تعالیٰ اندھے کی بینائی واپس لوٹا دیتا. یہ موجزہ اللہ نے اسے دے دیا. اب بادشاہ کا جو وزیر تھا نا, بڑا وزیر, اسے اس بات کا پتا چلا تو وہ آ گیا اس کے پاس. اس نے کہا کہ میری آنکھیں نہیں ہیں, وہ اندھا تھا. اس نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ جس کے ساتھ بھی وہ دم کرتا تو اس کے ساتھ یہ شرط رکھتا کہ تم شرک چھوڑو, تم اللہ کو خدا مانو, تو پھر میں اللہ سے دعا کر کے تو تمہیں دم کروں گا, تم ٹھیک ہو جاؤ. ہمارے جو پیشوا ہیں, ہم ان کے پاس جاتے ہوئے کہتے ہیں نہیں میں ٹھیک کرا. کبھی کسی نے آپ ہماری تربیت کی ہے کہ اللہ شفا دیتا ہے؟ کوئی ہماری تربیت یہاں نہیں کرتا. اگر اللہ نے کسی کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے نا تو وہ کہتا ہے شفا من اللہ, میں وہ اللہ نہیں ہے. لیکن وہ کہتا نہیں اللہ ہی ہے. اللہ پہ ایمان لے کے اپنے بادشاہ کی بادشاہ چھوڑ دے, اس کو ماننا چھوڑ, خدائی ماننا چھوڑ, اللہ کو خدا مان, پھر میں تمہیں دم کرتا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں اللہ پر ایمان لے کے آتا. اس نے دم کیا, وہ ٹھیک ہو گیا. بادشاہ کے ساتھ جب ملاقات ہوئی تو جب بادشاہ نے دیکھا تو اس کی بینائی واپس آ گئی. تو اس نے کہا کہ یہ میرے رب نے میری بینائی واپس لوٹا دی. بادشاہ نے کہا اچھا میں نے؟ اس نے کہا نہیں, تیرے رب نے بھی کی ہے, جو دو جہاں کا رب تھا نا اس نے کیا. اس نے کہا تمہیں پتا تم کون سے الفاظ بیان کر رہے ہیں؟ اس نے کہا مجھے پتا ہے. اس نے کہا کہ اب تیرا علاج میں کروں گا, واپس میرے پہ ایمان لے گا. اس نے کہا کبھی نہیں. اس نے کہا اس کی تحقیق کی جائے. تحقیق کی گئی, راہب کو لایا گیا اور وہ جو تھے بچہ تھا اسے لایا گیا اور اس وزیر کو کھڑا کیا گیا کٹگرے میں. کہا اللہ کو چھوڑ کے مجھ پر ایمان لے کے آؤ. اور ان لوگوں پر, ان نوجوانوں پر اللہ تعالیٰ نے اتنی استقامت دی کہ انہوں نے اللہ کو نہیں چھوڑا. ہم دنیا میں جلدی سے دنیا کے نشے میں ایسے مگن ہو جاتے, ہم فٹافٹ اپنے اللہ کو چھوڑ دیتے. اور انہوں نے کہا نہیں, کہاں مار دیں گے, کہاں مار دو, کہاں توڑ ٹکڑے کر دیں, کر دو. سب سے پہلے اس نے کہا کہ وزیر کے ٹکڑے کیے جائیں گے. وزیر کو کہا ایمان لے کے, نے کہا نہیں, توڑ ٹکڑے کر دیں. راہب کو کہا ایمان لے کے, نے کہا نہیں, توڑ ٹکڑے کر دیں. دنیا دیکھ رہی ہے. کہا عبداللہ اب تیری باری ہے, تجھے بڑی سزا دینی چاہیے. سارے فساد کی جڑ تو تھا. اپنے حواریوں کو کہا اس کو جا کے پہاڑ سے پھینک کے. اس نے کہا بادشاہ تم مجھے نہیں مار سکتے. وہ پہاڑ سے پھینکنے لگے, پھینکا, بچ گیا. سارے پہاڑ والے مر گئے, عبداللہ بچ گئے. پھر واپس بادشاہ کے ساتھ. بادشاہ نے کہا یہ کیسے بچا ہے؟ جاؤ اسے دریا میں پھینک کے آؤ. دریا میں پھینکا, پھر بچ گیا. اس نے کہا بادشاہ میں نہیں مر سکتا, میرا اللہ پہ ایمان ہے. کہا کیسے؟ کہا میں نے یہ دعا پڑھی ہے, یہ دعا ہے نا جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا, یہ وہ دعا عبداللہ بن طامر والی ہے کہ اللہ مغفنیہم بما شئت, اے اللہ میرے لیے کافی ہو جائے. یہ یاد رکھیں, یہ دعا بہت بڑی دعا ہے, یہ حفاظت کرتی دعا. اللہ مغفنیہم بما شئت, یہ اللہ سے دعا پڑھتے تھے جب وہ پھینکنے لگتے تھے. بادشاہ نے کہا کیسے مرے گا؟ اب سب لوگ وہاں دیکھ رہے ہیں, ان کے سامنے یہ میلہ لگا ہوا ہے. اور اس نے کہا کہ میں ایک شرط میں مروں گا. کہا تو کیا میں اللہ کے نام سے تجھ کو مارتا ہوں, پھر میں مروں گا, وگرنہ میں نہیں مروں. اس نے کہا اچھا. اس نے کہا میں اللہ کا نام لے کے تجھے مارتا ہوں. عبداللہ مر گئے, وہ بچہ مر گیا. وہ سب لوگ نے دیکھا کہ رب کے نام پہ یہ مرا, سب لوگ اللہ پہ ایمان لے. جب بادشاہ نے دیکھا کہ ساری کہانی پٹھی پہ گئی, اس نے پھر سب لوگوں کو غار جلا کے آگ لگا ڈالا اور سب کو مار ڈالا کہ تم اللہ پہ ایمان لے کے آئے. تو حضرات ذی وقار یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا
اور پھر اس پہ ڈٹ جانا. قل آمنت باللہ کا فرماتے ہیں قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ اللہ پر ایمان لے کے اس پہ ڈٹ جاؤ، یہی اصل ایمان. اور اسی میں کامیابی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. باقی انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کریں گے. وقت ہو چکا ہے. ایک دو دفعہ 2-3 منٹ ٹائم لیٹ کیا ہے تو لوگوں کی تھوڑی کمی محسوس ہوئی ہے، تو جلدی آیا کریں اور دوستوں کو دعوت دیں اور مسجد کی رونق بحال کریں. یہ مسجدوں کو آباد کرنا اللہ تعالیٰ اپنے گھروں کو آباد کر دے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بالخصوص آج کا جو موضوع ہے نا وہ یہ ہے کہ نوجوانوں کے لیے، کہ یہ 2 نوجوانوں کا واقعہ تھا، اصحاب الاخدود کا اور اصحاب کہف کا. یہ وہ نوجوان تھے جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو، اپنے گھر بار کو، اپنے لوگوں کو، اپنے رسم و رواج کو، اپنے ملک کی ماحول کو، اپنے گھر کے ماحول کو. ہم کہتے ہیں نہیں دنیا بہت آگے نکل چکی ہے، ماڈرنائزیشن کا دور ہے، گلوبلائزیشن کا دور ہے. تو حضرات عزیز ان لوگوں نے ان سے ہٹ کے اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مثالیں بنا کے رکھ دی. اور یہ دونوں واقعے حدیث میں بھی اور قرآن مجید کے اندر موجود ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نوجوانوں کو اپنے دین کا خادم بنا دے. ہمیں وشاب النشا فی عبادت اللہ، ہمیں اللہ کے نشے میں، عبادت کے نشے میں مگن کر دے. اور یہ جو دنیا کا نشہ ہے اللہ تعالیٰ اس سے بے رغبتی عطا فرمائے. ربنا، یہ دعا پڑھنی ہے دنیا آخرت کے لیے. ربنا اتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما. اللہ ہمارے والدین کو شفا یاب کر دے، جو دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرما. اللہ میری والدہ کو شفا دے، اور جتنے بھی ہمارے پیارے بیمار اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرم فضل ہم پہ برسا دے. 2-3 دوستوں نے کہا اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا دے دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علیہ وسلم.